ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں پر ایک عیسائی شخص آیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا اور ایک ایسا واقعہ بیان کیا جسے سن کر صحابہ کرام اتنے حیران ہوئے جتنے شاید وہ پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ تاریخ اسے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ اس نے ایک ایسا واقعہ بیان کیا جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کی تصدیق فرمائی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے ساتھیوں سمیت سمندر کے راستے سفر پر نکلا۔ پھر کیا ہوا کہ اچانک طوفان آ گئی اور کشتی بے قابو ہو گئی۔ لہریں ایک مہینے تک کشتی کو ادھر ادھر گھماتی رہیں۔ ایک مہینے کے بعد وہ ایک اجنبی اور ویران جزیرے کے قریب جا کے لگے۔ جب اس جزیرے پر اترے تو اس کی ملاقات ایک ایسی عجیب مخلوق سے ہوئی جس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے، اتنے زیادہ بال تھے کہ یہ سمجھنا مشکل ہو رہا تھا وہ انسان ہے یا جانور۔ اس عجیب مخلوق نے کہا کہ وہ جو دور آپ کو ایک مندر دکھائی دے رہا ہے وہاں جاؤ، ایک شخص شدت سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جب یہ وہاں گئے تو وہاں پر ایک شخص کو، بڑے قد و قامت کے ایک شخص کو زنجیروں سے جکڑے ہوئے پایا۔ اس شخص نے ان سے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال اس نے یہ پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا بیسان کے درخت ابھی پھل دے رہے ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں وہ پھل دے رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ کچھ وقت کے بعد وہ پھل نہیں دیں گے، وہ درخت ختم ہو جائیں گے۔ دوسرا سوال اس نے یہ پوچھا کہ مجھے دا لیک آف دا تبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں بہت زیادہ پانی ہے۔ اس نے کہا بہت جلد وہ سوکھ جائے گا۔ تیسرا سوال اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا وہ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے ہیں۔ اس نے کہا کیا واقعی ہجرت کر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس شخص نے بتایا کہ میں مسیح دجال ہوں، ایک وقت آئے گا کہ میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا اور پوری دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلاؤں گا۔ یہ واقعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم داری جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی واضح کر دیا کہ دجال شام اور یمن کے سمندر میں نہیں بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے۔ اب اگر مدینہ منورہ کے مشرق کی جانب دیکھیں تو وہاں پر بحیرہ عرب واقع ہے۔ بحیرہ عرب میں بہت سارے جزیرے ہیں جس میں یمن کے، عمان کے، پاکستان، انڈیا، ان کے جزیرے شامل ہیں۔ کیونکہ یمن کا تو جزیرہ شامل ہے ہی نہیں، نبی کریم نے فرمایا کہ یمن کے سمندر میں نہیں ہے وہ، باقی پاکستان، عمان اور انڈیا کے جزیرے شامل ہیں۔ لیکن انڈیا اور عمان کے جتنے بھی جزیرے ہیں ان پر کوئی مندر نہیں ہے، لیکن پاکستان کا ایک آئی لینڈ ہے جس پر ایک مندر ہے۔ اور مندر کس کی بلا؟ کالی ماتا کی، ہندو کی سب سے بڑی خطرناک اور طاقتور دیوی، بھگوان شیو کی بیوی کالی ماتا۔ یہ پاکستان کے آئی لینڈ ایسٹولا پر واقع ہے۔ یہ تقریباً پرانی مندر تھی، وہاں پر کھنڈرات ملتے ہیں، لیکن ابھی وہاں پر ایک نیا مندر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال مشرق سے ظاہر ہوگا اور پوری دنیا میں فساد پھیلائے گا سوائے مدینہ کے۔ وہ 40 دن تک زمین پر رہے گا۔ اس کا ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے، اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ دنیا میں کوئی بھی خطہ اسے محفوظ نہیں رہے گا سوائے مدینہ منورہ کے۔ وہ زمین پر ایسے پھیرے گا جیسے ہوا بادلوں کو لے کر اڑتی ہے۔ وہ لوگوں کو غیر معمولی طاقتیں دکھائے گا، مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا، وہ جہنم بھی دکھائے گا اور جنت بھی۔ وہ کہے گا جو مجھے خدا مانے گا میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، اور جو نہیں مانے گا اس کو جہنم بھیج دوں گا، مگر حقیقت میں اس کی جنت جہنم ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے خاتمے کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ دجال کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے اور فلسطین میں باب لد کے مقام پر اس کا خاتمہ کریں گے اور حق واضح ہو جائے گا۔